بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین کے دور میں یاجوج ماجوج کے حملے بہت شدت اختیار کر چکے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور دیوار ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے حضرت ذوالقرنین اور ان کی دیوار کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے۔ بہت سے پرانے اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس سے انکاری ہیں کہ سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہے۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو پرانے وقت کا بادشاہ مانتے ہیں۔ یہ نسبتاً زیادہ معتبر روایت ہے، مگر کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں صراحت ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں باحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں انہیں ایسی قوم ملی جس کی زبان ایسی تھی جس کو اس زبان کے بارے میں کوئی سمجھ نہ آتی تھی، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب ذوالقرنین کی ان کی زبان کے ترجمان کے ذریعے بات چیت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر لے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی دیوار بنائی جو کہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی وسیع تھی، جس دیوار کو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کیا گیا تھا۔ جس دیوار کے بننے کی وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ تو ختم ہو گیا۔ جب یہ دیوار مکمل ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ان لوگوں سے دوسرے لوگوں کو محفوظ فرما لیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو یہ بھی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ دیوار بہت ہی مضبوط بنی ہے، لیکن اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ جب میرے رب کا حکم ہوگا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے قبیلے گزرے ہیں جو ارد گرد کے لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اور توریت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے ذریعے وہاں کے لوگوں میں فساد برپا کرتے تھے۔ ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں لوگوں کے خون خرابے کرتے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں نے ان کے رہنے کے علاقے روس کے دارالحکومت ماسکو کے ارد گرد کے علاوہ بتائے ہیں۔ بعض لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج مشرقی تبت اور چین سے بحر جمند شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اب یہاں لوگوں کا یہ سوال بھی ہے کہ دیوار ذوالقرنین کہاں واقع ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواروں کے بارے میں معلومات آ چکی ہے جو مختلف علاقوں اور مختلف ادواروں میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی گئی تھیں۔ ان دیواروں میں سب سے لمبی دیوار دیوار چین ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1200 میل سے 1500 بتائی جاتی ہے۔ یہ دیوار اب تک موجود ہے، لیکن یہ دیوار نہ تو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ہے اور نہ ہی کسی چھوٹی کوہستانی درے میں ہے۔ بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیوار مغرب ایک کوہستانی درے میں تعمیر کی گئی ہے، لیکن یہ دیوار سیلاب کے پانی کو روکنے اور جمع کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی۔ چند علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں زمینی دریا حضرت خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرف شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے۔ اس میں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ہی ذوالقرنین دیوار ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس دیوار میں سوراخ کر کے ادھر آنا ناممکن ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو اللہ اس دیوار کو گرا دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قبل از قیامت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اس حدیث پاک میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کا خروج کرنا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر اگلے دن وہ اس دیوار کو کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا کہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت محسوس ہوگی۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج قوم کو بد دعا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے مکوڑے پیدا کر دے گا، جس کے پھٹنے سے یاجوج ماجوج کی بربادی ہو جائے گی، یہ سب مر جائیں گی، ان کی لاشیں پوری زمین پر پھیل جائیں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اونٹ کی گردنوں کے برابر پرندے زمین پر اتارے گا جو ان کی لاشوں کو زمین سے غائب کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ بارش برسائے گا جس سے ساری زمین پاک اور صاف ہو جائے گی، ہر طرف خوشحالی اور سبزہ ہی نظر آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایات میں ہے بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمان حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج قومیں ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں عروج ہے، لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت، خون خرابہ اور فساد ڈالنے کا غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج کی آمد ہونے کو ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔